السلام علیکم۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر ہجرت کا حکم نازل فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ ادھر قریش نبی علیہ السلام کے قتل کی سازش کر چکے تھے۔ جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا علم ہو گیا تو انہوں نے مکہ میں اعلان کر دیا کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام پانے کی لالچ میں لوگ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ پورا واقعہ میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ مکہ سے روانہ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے قریب پہنچ گئے۔ جب دونوں غار ثور کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہیں رکیں، پہلے میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور اسے اچھی طرح سے صاف کر دیا۔ غار کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو بند کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ان سے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ غار سے باہر آئے اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس غار میں چھپے رہے، اور اس غار میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اس لیے ہم انہیں یار غار کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ایک روز قریش کے بڑے بڑے سردار خوجیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ وہ نشانات کا پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے قریب پہنچ گئے، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ غار کے پاس پہنچ گئے تو ان میں سے ایک خوجی نے کہا کہ نشانات بس یہیں تک آتے ہیں، محمد ضرور یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں یا پھر آسمان پر اڑ گئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس غار میں اندر جا کر تو دیکھو۔ خوجی نے کہا کہ ایسی اندھیری اور خطرناک غار میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم ایک زمانے سے اسے ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ دیکھو غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بھی ہے، اگر کوئی انسان اس میں داخل ہوتا تو یہ ضرور ٹوٹ جاتا، اور وہ دیکھو وہاں سے ایک کبوتر اڑا ہے جو اپنے انڈوں پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے اور ہمارا اندر جانا بیکار ہے۔ اس کے بعد سب کو اطمینان ہو گیا کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جب قریش غار کے باہر کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو غار کے اندر سے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان مشرکوں میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اپنے قدموں کی سیٹ پر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، ان 2 کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کفار وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی تھی کہ کفار کی تمام حرکتوں کی اطلاع ہمیں رات کے وقت آ کر دے دیا کرنا، اور اپنے غلام جن کا نام عامر تھا ان کو بھی حکم دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے غار کی طرف لے آیا کرنا، جس سے کہ نشانات مٹ جائیں۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بکریوں کو لے کر غار کے پاس پہنچ جاتے اور دونوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کے وقت غار میں کھانا پہنچا کر آتی تھیں، اور واپس آتے وقت ان کے قدموں کے نشانات بکریوں کے ریوڑ سے مٹ جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا اور وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھروسے مند آدمی کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ وہ شخص دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور کے پاس پہنچ گیا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی خرید لی تھیں، اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ستو اور کھانے کا سامان لے کر وہاں پہنچ گئیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے باہر نکلے۔ ایک اونٹنی پر نبی علیہ السلام اور دوسری پر حضرت ابوبکر اور ان کے غلام سوار ہوئے،
اور وہ شخص جو اونٹنیاں لے کر آیا تھا وہ بھی اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا، کیونکہ وہ راستہ بتانے والا تھا۔ روانگی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے مکہ، تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جن مسلمانوں سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس آیات کے نازل ہونے کے بعد وہ زمانہ شروع ہوتا ہے جب ظالموں کو روکنے، قتل و غارت سے باز نہ آنے والوں کو سزا دینے اور حق کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو روکنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد یہ 4 لوگوں کا قافلہ عام راستے سے بچتا ہوا مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے آگے کے واقعات انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔